مزدلفہ مینا کے شمال مشرق میں مینا اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ مزدلفہ لفظ زلفہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تقرب یعنی قریب ہو جانا، کیونکہ اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام قریب ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے کوچ کر کے حجاج کرام 9 اور 10 ذو الحج کی درمیانی شب مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ یہاں مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں حجاج کرام کھلے آسمان تلے رات گزارتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق عرفات میں حقوق اللہ معاف کیے جاتے ہیں اور یہاں یعنی مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جاتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ اس وقت میں مزدلفہ میں حجاج کا موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی صرف اسی وقت میں ہی مزدلفہ میں موجود ہو اس کا بھی وقوف مزدلفہ ہو جاتا ہے۔ یہاں حجاج کرام کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں سے ایک اذان کی آواز کا نہ سنائی دینا ہے۔ جمرات کو مارنے کے لیے کنکر بھی مزدلفہ سے اٹھائے جاتے ہیں۔ حجاج کرام کی اس سہولت کے لیے وہاں پر کنکروں اور چھوٹے پتھروں کے ڈھیر موجود ہیں جو کہ سعودی حکومت نے حجاج کی آسانی کے لیے لگائے ہیں، جہاں سے کنکر اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے۔ مسجد مشعر الحرام بھی مزدلفہ میں موجود ہے۔ یہ بغیر چھت کے 2 میناروں والی مسجد ہے جو کہ صرف وقوف مزدلفہ والے دن ہی کھولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارا سال بند رہتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسجد مشعر الحرام میں مغرب اور عشاء کی اکٹھی نمازیں ادا فرمائیں۔ روایات کے مطابق یہاں پر گزاری جانے والی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی ایک ہی اذان دی جاتی ہے اور ایک ہی تکبیر ہوتی ہے۔ پہلے مغرب اور پھر عشاء کے فرض اور اس کے بعد سنتیں اور وتر ادا کیے جاتے ہیں۔ 10 ذو الحج کا دن انتہائی مشقت والا ہوتا ہے۔ یہاں مزدلفہ کی رات کو عبادت بھی کرنی چاہیے اور سونا بھی چاہیے تاکہ غنودگی نہ آ جائے۔ عصر کے بعد عرفات میں کی جانے والی دعائیں وقوف عرفہ ہیں اور 10 ذو الحج کی صبح مزدلفہ میں طلوع آفتاب سے پہلے کی جانے والی دعائیں وقوف مزدلفہ ہیں۔ یہاں سے چنے کے بیج کے برابر 70 سے زائد کنکر اٹھا کر مینا جانا ہے جہاں جمرات موجود ہے۔ ان کنکریوں سے رمی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات میں حقوق اللہ جبکہ مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ کیا۔ مینا میں 10، 11 اور 12 ذو الحج کو حجاج کرام قیام فرماتے ہیں۔ یہاں پر حجاج کرام کی سہولت کے لیے ہر چیز میسر ہے۔ مینا کا دوسرا نام خیموں کا شہر ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر مشرق کی جانب موجود ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر ہے۔ اس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہوادار خیمے موجود ہیں جو کہ تقریباً 30 لاکھ حجاج کے حج کے دنوں میں عارضی رہائش مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہہ کے لشکر پر جس جگہ ابابیل کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا تھا وہ مقام بھی مینا کے آغاز پر ہے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہہ پر عذاب آیا تھا جو کہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے غرض سے آیا تھا۔ مینا میں ہر ملک کے افراد کو خاص ترتیب سے خیمے دیے جاتے ہیں۔ نشاندہی کے طور پر وہاں اس ملک کا پرچم موجود ہوتا ہے۔ مینا میں موجود تمام خیمے ڈسٹ پروف، واٹر پروف اور فائر پروف ہوتے ہیں کیونکہ کھانا پکانے کے دوران آگ لگنے کا واقعہ رونما ہونے کی وجہ سے بہت سے افراد جھلس گئے تھے۔ مینا میں
ایک خیمے میں 60 سے 70 افراد موجود ہوتے ہیں۔ مینا میں ایک شخص کو صرف اتنی ہی جگہ ملتی ہے جتنی کہ قبر میں اسے ملنی ہے، صرف ایک 6 بائی 2 فٹ کا بستر۔ مسجد خیف جمرات کے نزدیک واقع ہے۔ مسجد خیف 2 میناروں والی مسجد ہے جس کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں قیام کے دوران خیمہ لگایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں قیام کے دوران یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں 70 انبیاء نے حج کے دوران نماز ادا کی، اور بعض روایات میں ہے کہ یہاں 70 انبیاء کرام مدفون ہیں۔ مینا کی وادی میں جمرات موجود ہے جہاں حجاج کرام رمی کا رکن ادا کرتے ہیں۔ رمی حج کے دوران صبح سورج طلوع ہونے کے وقت اور سورج غروب ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ جمرات وہ مقام ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم بجا لانے سے روکا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس کی طرف کنکر اٹھا کر پھینکے۔ بعض روایات کے مطابق پہلے شیطان اپنی اصل صورت میں آیا تو آپ علیہ السلام نے اس پر کنکر پھینکے، پھر وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں آیا تو پھر آپ نے اس پر کنکر پھینکے، اور تیسری مرتبہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آیا تو آپ علیہ السلام نے اس پر تیسری مرتبہ کنکر پھینکے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج کا رکن بنا دیا، اسی لیے حجاج رمی کا رکن ادا کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس مقام پر 3 جمرات ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے، اسی طرح جمرات کی تعداد بالترتیب ہے۔ جمرات الصغریٰ یعنی چھوٹا جمرات، جمرات الوسطیٰ یعنی درمیانہ جمرات، اور جمرات الکبریٰ یعنی بڑا جمرات، اور اسی ترتیب کے ساتھ ان پر سنگریزی کی جاتی ہے۔ عید کے روز رمی کرنے کے بعد حجاج کرام احرام کھول دیتے ہیں اور اپنے سر منڈوا لیتے ہیں۔